رپورٹر آن کیمپس کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج ہم موجود ہیں میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور ہمارے گیسٹ پینلسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف گجرات کے اور ورلڈ ریناؤنڈ سوشولوجسٹ ہیں، اور اسٹوڈنٹ پینلسٹ ہیں ہمارے پاس بشمہ رحمان، آفتاب حسین اور ندا خالد۔ ہمارا مستقبل وہی ہوگا جو ہمارا آج کا نوجوان بنائے گا۔ عالمی حالات کے تناظر میں ہمارا آج کا نوجوان مستقبل کو کس طرح دیکھتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب معلوم کریں، ہم اپنے اسٹوڈنٹ آڈینس سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو خود باہر گئے ہیں یا جن کے ریلیٹیوز کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں؟ اور آپ میں سے خود کتنے لوگ باہر گئے ہیں؟ پروفیسر صاحب، آپ نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد ہے جن کے گلوبل لنکیجز ہیں، جن کے ریلیٹیوز باہر ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس کو خود بھی باہر کا ایکسپوجر ہوا ہے۔ پچھلے 10 سال کے اگر آپ حالات دیکھیں، 9/11 کے بعد سے 2001 سے لے کے 2011 تک جو ایک ایکسٹریمزم کی ویو چلی ورلڈ اوور، انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو کس طرح سے متاثر کیا ہے؟ پہلے سب سے بڑی بات، خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثریت کے پاس کوئی نہ کوئی تعلق باہر سے رہا ہے، تو یہ بڑے فارچونیٹ ینگ لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دے آلریڈی ہیو بیکم گلوبل سٹیزنز ان اے سینس، جو ہم لیا جاتا ہے کہ ان کا ایکسپوجر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی باہر کے ملکوں سے ہوا ہے۔ 9/11 کے بعد جو حادثات ہوئے ہیں، جس کو کسی ایک فرینچ آتھر نے کہا تھا کہ دس از دی تھرڈ فتنہ ان اسلام فار مسلمس، اسلامک ہسٹری میں ایک تھرڈ فتنہ، یہ اس میں اتنی خرابیاں پیدا ہوں گی اس کی وجہ سے۔ مجھے آج وہ بات نظر آ رہی ہے، وہ 2005 میں آیا تھا نیپا کے ایک سیمینار میں، وہ یہ کتاب کا آتھر بھی ہے، فرینچ اسکالر ہے، اس نے کہا دس از 9/11 از اے تھرڈ فتنہ آف اسلام۔ تو اس کی ساری فوکس مسلمانوں پہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا یہ 9/11 جو کچھ بھی پلان کیا گیا تھا مسلمانوں نے کیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پہ زیادہ جتنے لوگ آئے تھے، اس میں انوالو جس کو بنایا جاتا ہے، حقیقت کیا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتہ۔ جو بھی انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے پاسپورٹ سے، ان کے شناختی کارڈ سے، جو کہ ڈاؤٹ فل ہے، اس میں سارے کے سارے عربس نظر آتے ہیں، ایک بھی پاکستانی اس میں نہیں ہے، لیکن تم ہاؤ ٹارگٹ ابھی تک پاکستان بنا ہوا ہے۔ کچھ لنکیجز پاکستان کے ساتھ بھی نکلے، انٹرنیشنل ٹیرر انسیڈنٹس کے، پاکستان کے ٹرائبل ایریا سے بھی نکلے، جس سے فوکس پاکستانیوں پہ بھی بہت زیادہ ہو گیا اور پاکستانیوں کو مشکلات بھی اس سے فیس کرنی پڑی۔ پاکستان لوکیشن تو انہوں نے کر لی تھی کہ پاکستان میں یہ اس کی پلاننگ کی گئی تھی، لیکن پاکستانی لوگ اس میں انوالو نہیں تھے۔ یہ افغانستان کے علاقے میں لوگ تھے انوالو، اس زمانے کے بعد 9/11 کی ہو رہی، جو ان کی جب تک اسٹڈی یہی تھی، یہی وجہ تھی کہ ود ان اے منتھ امریکہ نے بامبنگ شروع کر دی تھی افغانستان میں۔ ہم نے ایک سیمینار کروایا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، جس میں کیرن آرمسٹرانگ آئی تھی، اسی 2 مہینے کے بعد یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹریٹ میں کانفرنس ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا مانا کہ 9/11 بہت بڑا، بہت ذاتی، بہت برا انسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن اس سے زیادہ انسیڈنٹ برا جو ہے امریکن کا اٹیک ہے افغانستان پہ، جو بالکل معصوم انوسینٹ لوگوں پہ کیا گیا، اس کا کوئی تعلق 9/11 سے نہیں تھا۔ ان کو یہ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ 9/11 کیا کس نے تھا، لیکن بامبنگ کی گئی تھی افغانستان پہ محض ریٹیلیشن کے لیے۔ تو اس نے کہا، اس چیز پہ میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف۔ وشمہ، آپ کے ریلیٹیوز بھی کوئی باہر ہیں؟ کیا امیج بنا پاکستانیوں کا 9/11 کے بعد، اور آپ انہیں انفلوئنس کرتی ہیں یا ان کے تھاٹ پروسیس آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو ہی ہمیشہ کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ میرے جو ریلیٹیوز جو باہر رہتے ہیں، ان کے فار ایگزامپل جو امریکہ میں جو ہیں، ان کے جتنے فرینڈس تھے، جتنے کلیگس تھے، وہ ان کا ویسا ریلیشن نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہیں، آپ کا جو ہے پاکستانیز ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے کتنے زیادہ جو پیارے ہیں وہ ہم سے چھن گئے، تو آپ تو ٹیررسٹ ہیں۔ کافی نیگیٹو جو ہے اثرات ہوئے، ان کی ایجوکیشن پہ ہوئے، ان کے جو ہے ان کی پرسنالٹیز ڈیمیج ہوئی، اکنامکلی ان کے لیے مسئلے ہوئے، ان کی جابس جو ہیں ان پہ ان کو جاب سے نکال دیا گیا جو جابس پہ تھے، جو اسکولنگ جن کی تھی یا جن ایجوکیشن جو حاصل کر رہے تھے، ان کو ان کے ایجوکیشن یونیورسٹیز وغیرہ سے نکال دیا گیا کہ ہم آپ کو جو ہے الاؤ نہیں کرتے، یا ان سے منگل کرنا جو ہے امریکنز نے یا جتنے فارینرز تھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو کافی مشکلات ہر
سیکشن سے ہر اسٹیریو ٹائپنگ کا بھی اس میں ڈاکٹر صاحب ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اسٹیریوٹائپنگ تو بہت پہلے سے ہو رہی تھی. اسٹیریوٹائپنگ پاکستانیوں کے بارے میں کم تھی, مسلمانوں کے بارے میں زیادہ تھی, عربس کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی, کہ جس کو دیکھا کہ جب عرب کچھ دکھانا ہوتا تھا تو ان کو دکھاتے تھے کیمل کے اوپر, جیسے کوئی ان پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ ایک امیج امریکہ میں خاص کر ہوتا تھا. اس پہ ایک ایڈورڈ سعید کتاب ہے بہت مشہور اورینٹلزم کے, جو اس میں بتاتے ہیں کہ سمبل کیسے استعمال کرتے ہیں. اسٹیریوٹائپنگ تو بہت پہلے سے. اسٹیریوٹائپنگ کو پاکستانیوں کے لیے نہیں ہوتی, وہ تو جو یہودیوں کے لیے بھی ہوتی ہے, وہ سردارجوں کے لیے بھی ہوتی ہے, سکھوں کے لیے بھی ہوتی ہے, آئرش لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے. اسٹیریوٹائپنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے کچھ سوسیولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن ایک ہسٹوریکل پروسیس میں ہو رہا ہے. لیکن جو اس کے بعد جو حصہ ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے, وہ میرے خیال میں مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے, جو کہ 9/11 کے بعد بڑھ گیا پچھلے 10 سال میں. ندا, آپ کے بھی مجھے پتہ لگا تھا کچھ ریلیٹیوز باہر ہیں, جیسے وشما بتا رہی تھی کہ اسٹیریو ٹائپنگ کی ایک چیز آئی مسلمانوں کے, خاص طور پہ پاکستانیوں کے ساتھ. آپ نے بھی اس طرح کی چیزیں سنی؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اینڈ سر سے اینڈ وشما بالکل صحیح کہہ رہی ہے. بہت زیادہ ڈسکریمنیشن کریٹ ہو گیا ان کے. ایون مائی کزن دے آر ناٹ کمنگ ان پاکستان, کہ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اور ہم نہیں وہاں پر آنا چاہتے. ان کی جو بس تھنکنگ ہے, تھاٹس ان کی چینج ہو گئی ہیں ٹوٹلی. ہماری ایجوکیشن کا جس طرح کتنا لاس ہوا ہے بیچ میں, اس وجہ سے کافی اس پہ اثر جو ہوا ہے. آفتاب, آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, آپ کے خیال میں کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے, کچھ ہم بھی قصوروار ہیں یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, اب بھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم لوگ بھی انوالو ہیں. جو دہشت گردی آج کل بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اس میں نوجوان ہی شامل ہوتے ہیں. اس کے پیچھے معاشی پرابلم ہوتی ہیں, اور جو وہاں پہ اگر بم بلاسٹ وغیرہ جو بھی وہ 9/11 کا واقعہ, تو اس میں بھی ینگ لوگ ہی ڈیفینیٹلی اس میں شامل تھے. اس میں ہمارے اوپر بھی ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو دنیا کو دکھانا کہ ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. پاکستانی اس کو ایسے پاکستانی نوجوان نہیں ہیں, ان کا جو خیالات ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہیں, اور ہم لوگوں پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے. جو ہم پہ بلیم لگ چکا ہے, اس کو کیسے ہم نے ختم کرنا, ہم لوگوں نے ختم کرنا, ہم نوجوانوں نے ختم کرنا, اور پروو کرنا ہے ہم نے اپنی ایجوکیشن کے تھرو, اپنے بیہیویئر کے تھرو, اپنے رویہ جو ہمارا ہوگا, جو ہم آگے بڑھ کر دکھائیں گے دنیا کو کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمیں پوری دنیا سمجھ رہی ہے. ڈاکٹر نظام الدین صاحب, ایک چیز جو شاید ہم لوگوں کو نظر آتی ہے کہ شاید ہم لوگ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں بھی رہتے ہیں. ہم لوگ اپنی جو فالٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ریئلائز نہیں کرتے, اور ایکسٹرنل فورسز پہ زیادہ بلیم ڈالتے ہیں. جو پاکستان میں جتنے انسیڈنٹس ہوئے, ملٹری آپریشنز بھی ہم نے دیکھا ٹرائبل ایریاز میں ہوئے. پاکستان کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں پہ بام بلاسٹ نہیں ہوا. تو اس اسٹیٹ آف ڈینائل کو ہم لوگ کیسے ختم کر سکتے ہیں پاکستان میں, اور ایکسیپٹ کریں کہ ہاں ہمارے معاشرے میں بھی کچھ خرابیاں ہیں, کچھ ایسے سسٹمز ہیں جو اس قسم کے شدت پسندی کے رویوں کو فروغ دیتے ہیں. اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے کیسے نکلیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیمیج 9/11 نے کیا تھا اس سے زیادہ ڈیمیج اس کے بعد سے ہوا ہے. 9/11 کے بعد جو ہم نے پوزیشنز لی ہیں پاکستانیوں نے, مسلمانوں نے, ڈینائل کی پوزیشن, پہلی بات ہے ڈینائل کے لیے. دوسرے اس کے بعد اس کو رد کرنے کے لیے کچھ اور غلطیاں شروع کر دی, اس میں ڈینائل بھی شامل ہے. وہ یہ کہ ہم سپورٹ کریں گے, بلکہ ان کے ساتھ ہو گئے کہ ہم ان کو اور زیادہ مدد کریں گے. جنہوں نے یہ گروپ, یہ جو سپورٹ ٹو القاعدہ کی سپورٹ شروع ہوئی, اس کے بعد نئے گروپ بننے لگے, طالبان پاکستان, تحریک طالبان پاکستان, کہ ہم نے کہا ہم اس کو اور ان سے جا کے بدلا لیں. ان کا بھی اسٹیٹ میں یہ آنے لگا اگریسیولی کہ ہم نے کیا ہے اور کریں گے. تو ایک قسم کی ایک موومنٹ چل گئی. اب وہ سبسائڈ ہو چکی ہے وہ موومنٹ, لیکن جو گروپ بن چکے ہیں ہمارے ملک میں, اور وہ میرا خیال ہے وہ اس کو جب تک انالائز سائنٹیفکلی سوشیولوجیکلی نہیں کریں گے ہم اس کو سمجھیں گے نہیں. ہمارے پاس ہوا یہ کہ ہم بغیر سوچ سمجھے ہم بہت ساری ورلڈ موومنٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور ایک ایسے موڈ میں رہتے ہیں جیسے ہمارا ملک ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر آپ جا کے دیکھیں ترکی کی ہسٹری کو, کمال اتاترک نے کہا تھا کہ مجھے اپنا ملک بنانا ہے, مجھے ترکی کو بنانا ہے. اگر آپ لینا چاہتے ہیں آٹومن امپائر کو لے جائیے, ختم ہو چکی تھی. انہیں اگر آپ کو چاہیے یہ جو آپ کا خلیفہ, مجھے نہیں چاہیے خلیفہ, آپ لے جائیے. ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا, ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, ہم نے پاکستان کو بنانا ہے. اگر ہم یہ کوشش کریں کہ نہیں ہم پوری دنیا کو بچائیں گے, دنیا کو بنائیں گے, ہم ہمیشہ اس جھگڑے میں رہتے ہیں, اس مخمصے میں رہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ساری موومنٹ میں حصہ لیتے ہیں. اگر حصہ نہیں لیتے اپنے ملک کو بنانے میں. بہت اچھا پوائنٹ ہے, اور اس پہ ہم بریک کے بعد آئیں گے کہ مسلم ہے ہم, سارا جہاں ہے ہمارا, ایک وقت کے بعد.